سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح۔ اس وقت غزہ اور فلسطین میں شدید ترین سردی میں، جبکہ انوائرمنٹ کو ان لیویبل بنا دیا گیا ہے، اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، 22,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہاں تک کہ 200 سے زائد مساجد کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری یہود سے ایک بڑی جنگ نہ ہو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء بعد الآخرہ جئنا بکم لفیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت غزہ اور فلسطین میں شدید ترین سردی میں، جبکہ انوائرمنٹ کو ان لیویبل بنا دیا گیا ہے، اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، 22,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 12,000 ایک دن سے لے کر انڈر ایج صرف بچے ہیں، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یہاں تک کہ 200 سے زائد مساجد کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور غزہ کی وہ سب سے پہلی اور بڑی مسجد جو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تعمیر کی گئی، جسے مسجد عمری الکبیر کہا جاتا ہے، بمبارڈمنٹ کے بعد اسے بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ فاسفورس بامز اور کیمیکل ویپن کا استعمال ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ اسرائیل کو ملٹری اسسٹنس فراہم کرنے والا اس وقت امریکہ ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، آپ سوشل میڈیا پر اہل علم کی زبانی پیلسٹائن کوشچن کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں، ڈی سینسٹائزیشن کی طرف ہم چلے گئے، ہمیں نارملائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اور پرسوں غزہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا بیان میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ وار بائی وار، مستقل جنگ کے بعد جو جینوسائیڈل وائلنس اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، اسرائیل اس میں تقریباً کامیاب ہو چکا ہے کہ اس نے اس جینوسائیڈل وائلنس اینڈ وار کو پوری مسلم دنیا کے لیے بھی اب نارملائزڈ کر دیا ہے۔ ہم صرف اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی مخالفت پر اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے، لیکن جو حال یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز، سیکیورٹی کونسل کی قرارداد یا یورپی یونین کے ایوانوں میں ہو چکا ہے، تو اس کا بھی حال کوئی اس سے زیادہ الگ نہیں ہونے والا۔ تو نمبر 1، جب آپ اکنامک بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ محض KFC اور میکڈونلڈ یا پیپسی کی ایک بوتل تک محدود نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس کے لیے 100 سال محنت کی ہے۔ 90s کے اختتام میں جب لیو پنسکر ایک پالش جو آٹو ایمانسپیشن لکھتا ہے، اس نے 2000 سال کے بعد
جوئش کویسچن کو ایسے ایڈریس کیا کہ تمہیں دا پرومس لینڈ کی طرف واپس جانا چاہیے۔ آئندہ آنے والے 10 سال میں تھیوڈور ہرزل نے دا جوئش اسٹیٹ لکھی، یہ کنسپیریسی تھیوریز نہیں ہیں، دا جوئش اسٹیٹ لکھی اور کہا کہ وہ خطہ زمین جیروزلم فلسطین مسجد اقصیٰ کا خطہ ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسکیٹرڈ ہونے کے باوجود آج اس مرحلے میں ہیں کہ پوری مسلم دنیا میں دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی اس قدر پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ ہم کسی عدالت میں یہ کیس لے جائیں یا ہم اب بہت تاخیر کے بعد اکنامک بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ کو اس 100 سالہ منصوبہ بندی کے مقابلے میں منصوبہ بندی بنانا پڑے گی، کوئی پلاننگ کرنا پڑے گی۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل، انڈیا، USA، یورپ، برٹن، وہ تمام لوگ جو اس وقت دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، صرف مسلمان نہیں کھڑے ہوئے، پوری دنیا میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جس طرح بچوں کی نمائندہ آئیکن کے طور پر سمبولک ایک پروٹیسٹ امریکہ میں کی، لاشیں لوگ لے کر بچوں کی جس طرح کافنز کے ساتھ نکلے ہیں، دنیا لرز کر رہ گئی۔ جب ایک چند چھوٹے سے بچے زمین پر گرے ہوئے آٹے کے ذرات اٹھا کر کھانا کھانے کے لیے روٹی تیار کر رہے ہیں، ایک دادا اپنے 5 پوتے پوتیوں کو جو شہید ہو چکے ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا تو اس امت رسول کی شکایت کرنا کہ جب غزہ کے اندر فلسطین میں ہمارے جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے تو مسلمانوں نے اس وقت خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ تو ان کا کلچرل آئیڈیالوجیکل بائیکاٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی آئیڈیالوجی میں بائی کلچر، بائی سیولائزیشن، ہم تقریباً ان کے رنگ میں ڈھل چکے ہیں اور اس قدر آئیڈیالوجیکل سبورجن ہو چکی ہے کہ اس سے نکلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور آپ کو سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ پڑھنا چاہیے جا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل سے اس کے بعد فرمایا کہ اسکن الارض، تم زمین میں پھیل جاؤ، they are scattered، وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ جو ڈیاسپورا کا ایج 2000 سال تک یہودی پوری دنیا کے اندر پھیلے رہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب قرب قیامت میں ہمارا آخری وعدہ آ جائے گا، وہ آخری وعدہ کیا ہے؟ فرمایا جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم اطراف و اکناف عالم سے یہود کو بیت المقدس میں جمع کر دیں گے۔ 2000 سال بعد پوری جوئش ہسٹری میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، آپ کو کبھی اتنی بڑی تعداد میں یروشلم میں لوگ نظر نہیں آتے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جوئش ایسکیٹالوجی اور اسلامک ایسکیٹالوجی دونوں کے مطابق اینڈ آف ٹائم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری یہود سے ایک بڑی جنگ نہ ہو۔ وہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک نہایت ہی اہم ترین سوال ہے جس پر ہمیں توجہ دینی۔ اس جینوسائیڈل وائلنس سے 3 مہینے کی جنگ، جن میں 3 ماہ سے مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکی، آج بھی ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، یونائٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ان عالمی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ اقبال نے اس پوری تہذیب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نوجوانوں سے کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، کیونکہ اس پوری دنیا کے معاشی نظام پر یہودیوں نے ان کے شہرک پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ تم اپنی دوا جنیوا میں یا لندن کی صفوں میں تلاش کر سکتے ہو؟ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ میں ول ٹو فائٹ ختم ہو جاتی ہے، جب آپ ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اپنی صفوں کو متحد کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔
ہمیں مایوس نہیں ہونا، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں۔ یہود یا زائنزم کی جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جوڈائزم کے ایز ریلیجن خلاف بات کر رہے ہیں، نہیں۔ یہودیوں کو تو مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کے ساتھ امان دی ہے، لیکن جب انہوں نے میثاق کو توڑا تو 4 جنگیں ہوئیں، غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خطہ فتح ہوا۔ مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اسپین میں بلکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں اسلامی خلافت میں ان کو باقاعدہ رہنے کی جگہ دی گئی جب یہ پوری دنیا میں اسکیٹرڈ تھے۔ ہم اس زائنزم کے رد میں بات کر رہے ہیں، ان اشکنازی جوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ 10 کمانڈمنٹس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا thou shall not kill، تمہیں کسی معصوم انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی واضح تعلیمات کے بعد کوئی شخص شرعی اور مذہبی جواز بنا کر اتنے بڑے پیمانے پر ہیومن جینوسائیڈل وائلنس کی طرف چلا جائے؟ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے ہمارے لیے کہ نصیحت فرمائی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بآواز بلند آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ صہیونی فوجوں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو حمیت، غیرت، دانائی اور وہ ایمانی جرت عطا فرمائے کہ وہ اہل ایمان کی عزت اور آبرو اور مسجد اقصی کا دفاع کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمارے نبی کی بشارت ہے کہ آخر میں فتح ہماری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.